ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، اللہ کو الہ ماننے والے ہیں، خاتم الرسول پہ ہمارا ایمان ہے، ان کے باوفا صحاب پہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم کسی بھی صحابی کی توہین کرنا گناہ سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں یہ کوئی کانسیپٹ نہیں۔ ہاں اس کا نظریہ تقیہ اور ہے جو عام آپ کی کتابوں میں، یعنی اسد الغابہ فی معرفت صحابہ، علامہ ابن حجر اسقلانی نے جو لکھی ہے 1.25 لاکھ صحابہ پہ لکھی ہوئی ہے، آپ اسے جا کے چیک کریں، پڑھیں، اسے پتہ چل جائے گا کہ صحاب کو کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ ہم الحمدللہ اللہ کو الہ مانتے ہیں، دوسرا خدا ماننے کے ہم قائل ہی نہیں۔ اگر مانتے تو علی بڑے تھے، ہم نے علی جیسی شخصیت کو خدا نہیں مانا، ہم ایک رسول کے ماننے والے اور افضل ترین رسول کے ماننے والے۔ میں سارے رسول 1,24,000 پہ شبیہ رسول کی ریت مانتے ہیں، افضل رسول جناب ختمی المرتبت کو مانتے ہیں، اور ان کے بعد کائنات میں افضل ترین شخصیت جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور پھر ان کے بعد ان کے دین کے رکھوالے ان کی ذریت کو مانتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ان کے ساتھ متمسک رہے نبی کے باوفا صحابہ، نبی کے باوفا صحابہ کے قدموں کی خاک ہم شیعہ نے حیدر کرار کی آنکھوں کا سرما نہیں۔ وہ مومن ہیں جن میں رسول آیا۔ ہم بھی موت قائل ہیں، مر جائیں گے، موت کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے جواب دیں اپنے اچھائی اور برائی کا جواب۔ لیکن یہ باتیں ہمارے عقائد میں شامل، اللہ پر کو مومن ایسا ہے، اور چلیے کہ جس کے لیے اللہ فرما رہے وہ مومن ہے، تو پھر ماننا دنیا سے پوچھو تو وہ مومن ہے کون؟ یہ تو چوتھی کتاب میں بھی لکھے نا کہ حضرت ابو طالب رات کو سوتے ہوئے بستر تبدیل کر دیتے تھے۔ بستر تبدیل مولوی صاحب کو پتہ ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کرتے کیوں تھے۔ میرے بیٹے اسلام پہ کام آ جائیں، اللہ کی کل رحمت بچ جائے، یعنی جو ہمیں رحمت بچا کے دینا اسے ابو طالب کے، پھر اس پہ ایمان پہ۔ یہ صورت مومن کیوں ہے؟ یہ سورہ مومن ایک مومن کے ایک الفاظ کی وجہ سے سورہ مومن ہے، اور اس کا جو وعدہ کہ دربار فرعون میں میٹنگ ہو گئی، یہ لب لباب ہے سورہ مومن کا، ایک بات ہے اور اللہ نے اس بات کی وجہ سے پوری سورت قرآن میں رکھی۔ دربار میں ان سے جی فیصلہ ہوا، انہوں نے کہا جی یہ ہم مانتا ہی نہیں، یہ ہمیں مانتا ہی نہیں، لہٰذا کوئی ایسا کام کرو کہ اسے قتل کیا جائے۔ اب دربار میں لکھا ہے کہ تمام بندے موجود تھے، آل فرعون، وہ مومن بھی وہیں پر تھا، صرف اس نے ایک بات کی، اس نے کہا کیا تم اس بات پہ موسیٰ کو قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے؟ یعنی اس کی ایک جملے کی وجہ سے ایمان نہیں لایا حضرت موسیٰ پہ ظاہراً، لیکن دل میں محبت رکھتا تھا حضرت موسیٰ کے لیے، تو اللہ نے اس کی ایک بات کی وجہ سے پوری سورۃ مومن کو قرآن میں رکھا ہے۔ تو جو موسیٰ کی حمایت میں شاید تھوڑے سے لفظ بول دے، اللہ اسے مومن کہتا ہے، تو جو 40 سال تک رسول کو پالتا رہے اس کے لیے مسلمانوں کا فائدہ کلیہ کیسا ہے؟ اور یہی رسول اللہ نے مومنین پر، اور اس رسول کی اب خصوصیات ہیں۔ رسول اللہ کے لیے خالی نعتیں پڑھنا کمال نہیں، رسول آیا کیوں ہے؟ رسول کو اللہ نے بھیجا، 4 کام ہیں جی بروئے قرآن، سن لیجیے اور مجھے دعا دے دیجیے۔ 4 کام ہے جو رسول کرتا ہے، اس کے لیے رسول کو اللہ نے بھیجا۔ پہلا رسول کا کام ہے یاتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، یعنی جب بھی بولتا ہے نا وہ آیتیں پڑھتا ہے۔ اس لیے سورہ مبارکہ نجم کی آیت پریشان نہیں ہو جانا، آج جیسے نا تھوڑا سا چہروں پہ ذرا نا رونق بنا کے بیٹھے۔ سورہ نجم کی آیت اللہ فرما رہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی، میرے متعلق پتہ کی یاد نہیں، مولوی سخت پڑھتا ہے، میں عقیدے والا بندہ ہوں، اس لیے تھوڑی سی سختی نرمی ہو جاتی ہے الحمدللہ، وگرنہ میں ملت کو جوڑنے والا کام کرتا ہوں، توڑنے والا نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں آپ میں بھی الحمدللہ، میں تو پھر ایسا کام کرنا نا، اتنے ہی نا
کہ جتھے علی نہیں نا اتھے مولوی نہیں. الحمدللہ میرا سب کچھ، میری زندگی بھی ہے تو علی، میرا رزق ہے تو علی کے ساتھ، میری بہاریں ہیں تو علی کی وجہ سے. جو علی کے خلاف ہے نا پھر اسی ہوتا لحاظ نہیں کرتے. ہاں الحمدللہ ہم تو پھر کٹھے بیٹھ روٹی کھا لیں گے. ہاں جی عزیزان محترم دیکھیے جو رسول آیا ہے یہ بات کر دیں گا، علی پہ کوئی کمپرومائز نہیں، بس یہ اسی پہ میں شک ہوں. فرمایا گا جو رسول ہے وہ پہلا کام کرتا ہے آیتیں پڑھتا ہے. وہ کیا کرتا ہے جی؟ آیتیں پڑھتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اس پہ بڑی بحث ہے. جو رسول اللہ نے بھیجا ہے نا، جو مومنین پریشان ہوئے وہ آیتیں پڑھتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ضلالتوں سے نکالتا ہے. یعنی رسول کے کام دیکھیں، عہدے دیکھیں، منصب دیکھیں کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی قرآن میں ہیں. کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ نہیں 1,24,000 کا ذکر کہاں سے آیا؟ 26 نبیوں کا ذکر ہے پورے قرآن میں. 1,24,000 رسول نے بتایا ہے. اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. مولوی نے سر پہ قرآن اور پوچھو اللہ نے رکوع کا حکم دیا؟ اللہ فرما رہا ہے نماز پڑھو، بس نماز پڑھو. فجر کی 2 پڑھنی ہے، کس نے بتائی ہے؟ رسول نے بتایا. 2 والا چکر رسول کا ہے. ظہر کی 4 ہے، رسول نے بتایا. عصر کی 4 ہے، رسول نے بتایا. مغرب کی 3 ہے، رسول نے بتایا. عشاء کی 4 ہے، رسول نے بتایا. یعنی یہ سارا علم جو ہے نا یہ قرآن کی آیتوں کی شرح کو شریعت مصطفیٰ کہتے ہیں. سمجھ آ گئی بات کی؟ اب جو رسول آیا نا وہ آیتیں پڑھتا ہے. اور کتنے نبیوں کا ذکر ہے جی؟ 26 نبیوں کا پورے قرآن میں. تو بندہ کر دے گی کار کہ باقی نبی کوئی نہیں. چاہے اسلام میں رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے 1.25 لاکھ بھیجے. اور یہ کمال حد یہ ہے، دیکھیے حسنین کے نانے کی شان کیا ہے اور دوسرے انبیاء کی شان کیا ہے. جتنے نبی ہیں قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے یا آدم اسکن وانت زوجک الجنہ. اے آدم، اے آدم، یا اے آدم، ایسے نام لیے. اے آدم، اے نوح، ہم کنت من العاملین، اے آرام سے اتر آ. یا موسیٰ انی اللہ، میں اے موسیٰ میں تیرا رب. یا ابراہیم قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. یعنی جتنے بھی نبیوں کے نام ہیں نا، پتہ نہیں کتنے سنی بیٹھے ہو کتنے شیعہ بیٹھے ہو، عظمت رسول پہ جملہ سن لیں. اب جتنے بھی نبی ہیں اور شاید سب کو اللہ نے فرمایا اے آدم، اے نوح، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، سارے نبیوں کو اے کر کے. لیکن پورے قرآن میں ایک آیت بھی نہیں جس میں اللہ نے فرمایا اے میرے محمد، اے میرے محمد. پتہ نہیں کس پریشانی میں گم ہو گئے. اللہ نے پورے قرآن میں ایسی ایک آیت بھی نازل نہیں فرمائی کہ جس میں اللہ نے فرمایا اے میرے محمد. کیسے؟ دوسرے نبیوں کے نام لے کے، حسنین کے نانے کے لیے محبت، پیار، منصب، عہدہ. یا ایھا النبی، اے میرے نبی، نبوت عہدہ ہے. یا ایھا الرسول عہدہ ہے پیار کے ساتھ. یاسین، طٰہٰ، مزمل، یعنی سارے نبیوں کے نام. یا اللہ نبی کا نام بھی لے لیتا آواز قدرت آئی نہیں. یہ جو مولوی کہتے ہیں نا سارے اکو جے، یہ سارے اکو جے والا چکر نہیں. جب میرے نزدیک کلام میں سارے نبی مصطفیٰ جیسے نہیں، تو آج لوگ پوروالی میں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو رسول کو اپنے جیسا کہہ رہے ہیں. اور عقل کے بات یہ ہو گئی کہ بندے ان کے پیچھے جو رسول کو اپنے جیسا، میری بات اپنے جیسا. مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی تھی مسجد جا کے، کسے فکر نہ ہوئے وہ ساڑھے جاؤں گا بولو یار نہیں ہوتا. تاں لگی دا پیچھے اس امام دے اسی ہیں ساتھ پیش نماز کے وہاں نے پیچھے اس امام دے. یعنی پتہ چل گیا کہ امام ان سے افضل ہے. پوری مسجد میں جو بابے بھی ہیں نا بابوں سے بھی افضل ہے. تو وہ امام جو پیچھے سے آ کے انہیں نماز پڑھانے لگا. میں بات کرنے لگا ہوں عقیدے پہ. عزیزان محترم، اگر تیری میری مسجد کا گنہگار امام تجھ مجھ جیسا نہیں تو امام الانبیاء ہم تم جیسے.
پتہ نہیں کہاں پہ گم ہو گئے. آنکھوں نعرہ حیدری ایسے ایسے